رک جائیں، سادی قلم اٹھائیں تو بھی ایک حد پر جا کر رک جائیں، کوئی اٹھائے قلم اور لکھے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لیکن پھر وہ کہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف یا رسول اللہ کما حقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قلم اٹھتا تو ضرور ہے، جس کو حضور اجازت دیتے ہیں حضور کی نعت لکھنے کے لیے قلم اٹھتا ہے، لیکن لکھتے لکھتے یہی پہنچتا ہے۔ اقبال جیسا مفکر کہتا ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا ہے۔ حضرت نور المشارق، ماشاءاللہ میرے نام پہ زندہ باد آپ کہیں نہ کہیں، لیکن جب نعرہ تکبیر لگائی جائے نا، جب تکبیر کا نعرہ لگایا جائے تو اللہ اکبر ضرور کہا کرے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے مائکروفون پر بیٹھا ہوا شخص آپ سے کہہ رہا ہے اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو، اور کوئی آپ سے کہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور آپ اس کے جواب میں خاموش رہے تو یہ آپ کا ایمانی تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو نعرہ لگانا نہیں چاہیے اور لگایا جائے تو پھر جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بار اور اگر جواب نہیں دیں گے تھوڑی دیر کے بعد حضرت جب بھی کبھی لگائیں تو اگر آپ جواب نہیں دیں گے نا تو میں اگلی بار سے معذرت کر لوں گا، حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ نہ لگائیں۔ یہ میرا مزاج ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ تکبیر بیان کر سکیں تو پھر آپ سے بار بار کہنا بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک؟ میں بات یہ عرض کر رہا تھا میرے سرکار کی شان یہی ہے، کوئی انتہا تک پہنچا ہی نہیں ہے، پہنچ بھی کیسے سکتا ہے جب مختار کائنات نے فرمایا ہے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے امام سنت نے ایک مقام پر کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسقیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ، بلکہ یہ تو وزن شاعری کی وجہ سے کہا، ورنہ مجھ سے کئی 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشار بہت ہے مگر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا روز ہے اور آدھا بیٹا۔ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں، پورا مجمع ماشاءاللہ نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم اولاد مخدوم سبلا حضرت نور المشائخ سید نور میاں شاہ خدا پیارے غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میلاد ہو جائے، اور اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا جانے جانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ کہہ لیں کہ سب کچھ ان کے صلاح کی خاموشی، اس لیے کہ جو قلم اٹھا رہا ہے وہ آخر میں خاموش ہو ہی جا رہا ہے، چاہے وہ خود حسان بن ثابت ہی کیوں نہ ہو، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جو بھی قلم اٹھانے چونکہ سرکار کی شان ایسی ہے تو کہنے لگے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس محفل پاک میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ یقیناً آپ 2-3 دن سے الگ الگ پھولوں کی خوشبو سونگ رہے ہیں اور کل بھی آپ کو کسی سے باتیں ظاہر ہے سننی ہی ہوں گی۔ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی
جلدی سے کوشش کروں گا. مجھے موضوع دیا گیا ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی شوکت. اس موضوع سے مجھے پابند کیا گیا ہے. میں گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سنیے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں پر ذرا سا نظر رکھیے گا. آج کا معاشرہ ہے, آج کا ماحول ہے, ہم بات بات میں بدل جاتے ہیں. ہمارے پاس نماز نہ پڑھنے کے غیر شرعی بہانے ہیں, ہمارے پاس دین کی خدمت نہ کرنے کا الگ الگ بہانہ ہے. ہمارے حالات دیگرگوں ہیں, مگر ذرا توجہ رکھیں. اس مختار کائنات کی بات ہو رہی ہے جس کی شان سب سے نرالی ہے. مخلوقات میں جس سے افضل خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. جس کی شان یہ ہے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. وہ نہ ہوتے تو کائنات بنائی ہی نہ جاتی. ان کے وجود ناز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, لفظ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اسی کو اللہ حضرت نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری, میلاد پر آپ میلاد کی باتیں سن چکے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے کیریکٹر سے, اپنی وفا سے, اپنی محبتوں سے, اپنے پیار سے, اپنی ایمانداری, اپنی امانت داری سے, اپنی صداقت سے, اپنے وعدہ وفا کرنے والی مبارک عادت سے سب کے دلوں میں گھر فرما لیا تھا. یہاں تک کہ سارے لوگ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آپ نے سنا ہے آپ کو صادق الوعد امین کہا جاتا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے جس ڈیوٹی کے لیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو بھیجا تھا وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ داعین الی اللہ باذنہ, اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاؤ. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا کہ خدا فراموش بندوں کو خدا شناس بنایا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, آپ نے سنا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہو گے میری بات پر؟ کہا تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, یقیناً تم جو کہو گے بات سچ ہوگی. حضور نے اتنا ویریفیکیشن کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, میں اللہ کا رسول ہوں. میری زندگی تم نے پڑھی, میری قرابت داری تم نے دیکھی, قرابت داروں سے وفا تم نے دیکھی. میں نے زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, میں نے زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا, میں نے ساری زندگی غریبوں کا سہارا بن کر زندگی گزاری, میں نے خود کمایا اور فقیروں کو کھلایا. یہ حضور نے کہا نہیں, حضور کی زندگی کہہ رہی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کرنے کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں میں آپ انسان نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. رحمت للعالمین نے اعلان کیا کیا؟ آپ نے سنا اپنے پرائے تو پرائے اپنے بھی دشمن. وہ پہلا دن تھا جس دن سے رسول پاک نہیں تھا تو صحابہ تکالیف کا سلسلہ ہجرت کم و بیش سارے نبیوں نے کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ہجرت فرمائی, موسیٰ کلیم اللہ نے ایک شخص کو بچانے کے لیے ایک کو تھپڑ مارا فقضا علیہ, اس کا فیصلہ ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. تو سرکار موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہجرت فرمائی.
عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت سرکار زکریا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ سنی چکے ہیں۔ ہجرت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے نبیوں کی زندگی میں ہجرت ہے، اور ہجرت ہی میں برکت ہے، ہجرت ہی میں برکت ہے۔ آپ ولیوں کی زندگی دیکھیں، غوث پاک نے ہجرت فرمائی، خواجہ پاک نے ہجرت فرمائی، حضرت غریب نواز نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت ہی ہجرت، برکت والی زندگیوں میں آپ کو ہجرت ہی ہجرت نظر آ رہی ہے، اور اس ہجرت کی برکت ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر لوگ دوسرے شہر کو آباد کرتے ہیں تاکہ خداوند قدوس کے ذکر سے وہ گلیاں معطر اور منور ہو جائے۔ شیر شاہ سوری کی زمین پر بسنے والوں، یہ ہجرت کی برکت تھی کہ شیر شاہ یہاں سو رہے، شیر شاہ یہاں سو رہے ہیں۔ یہ ہجرت کی برکت ہے کہ تو دیے ہند، تو دیے ہند ہے۔ یہ ہجرت کی برکت ہے کہ آج آپ کا شہر چمک رہا ہے، لیکن تمام ہجرتوں کی محنتیں ایک طرف ہیں، محمد عربی کی قربانیاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ آگے جو کعبے سے مصطفیٰ مدینے میں، جانثاروں کا مجمع لگ گیا مدینے میں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں نے ہجرت فرمائی ہے، لیکن ابھی پیغمبر اسلام کو بڑے امتحانات دینے ہیں، اس لیے کہ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اعلان نبوت کے بعد مصطفیٰ اور ان کے اصحاب پر طرح طرح کی جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتیں لائی گئی، طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اگر تاریخ مکہ ایمانداری سے پڑھ لے اور دل میں ایمان کا ذرہ ہو تو وجود کام جاتا ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی تاریخ میں کوئی تقریر کرنے سے روک دے تو آنکھیں بھر آتی ہے کہ مجھے تقریر نہیں کرنے دی گئی، میرے جلسے کی پرمیشن نہیں ہوئی، مجھے نعت نہیں پڑھنے دی گئی، مجھے موقع پر مائک نہیں دیا گیا۔ مگر ذرا غور کریں، حضور سے وفا کرنے والوں کی زندگیاں، کسی نے حضور سے وفا کر لی تو لوگوں نے، دشمنان دین نے کسی کے ہاتھ کاٹ لی، کسی کی انگلیاں توڑ لی، کسی کے بچوں کو بھوکا لایا، کسی کے بچوں کے سامنے سے کھانا اٹھا کر دوسروں کو کھلایا گیا، لیکن ان بچوں کو نہیں کھلایا گیا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لی ہے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی سے ذرا والوں ذرا دیکھیں تو صحیح، خانہ کعبہ کے سائے میں وہ پیغمبر اسلام کی تشریف آوری ہے، اور وہاں جناب والا ایسے ایسے دشمن بھی ہیں جنہوں نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں پھندا ڈال کر حضور کی سانس روکنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر ذرا دیکھیں تو صحیح، کہیں ناز اٹھائے جاتے ہیں تو ملک الموت کی اجازت کے بغیر تجھے میں نہیں آتا، اور کہیں معاملہ یہ ہے کہ گلے میں رسی ڈال کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پر موت کے گھاٹ اتارنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کبھی صدیق اکبر یا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وعلی بیہا کثیرا کثیرا تشریف لا کر اپنے بابا جان کے دشمنوں سے بابا جان کو دور کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ رحمت عالم کی محنتیں ہیں۔ اونٹ کتنی بھاری بھرکم چیز کا نام ہے، کتنے بڑے جانور کو اونٹ کہتے ہیں، اور اس اونٹ کی اوجڑی لا کر حالت سجدہ میں پیغمبر اعظم کی پشت انور پر رکھی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی رحمت للعالمین محنتیں کیے جا رہے ہیں۔ حالات کتنے خستہ ہوئے، اللہ اکبر! علماء سے پوچھے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیات و ثنا کی صحابیہ ہیں، حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ آپ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر غور فرمائے، ذرا سوچیں، کیا وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں تھی، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جو ایک ایک چادر میں مہینوں مہینوں گزارتے تھے، جن کے پاس جناب والا کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کے بیس و بنیاد کو
اپنی زندگی گزار سکے. اگر ان کے پاس کوئی دولت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی وفا کی دولت ہے. حضور علیہ السلام سے عشق کی دولت ہے. حضور علیہ السلام سے وفاداری کی دولت ہے. ذرا میرے اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، آج نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو جناب یہ سوچتی ہے کہ نماز تو صرف جوانوں پہ فرض ہے، نوجوان سوچتے ہیں بوڑھوں پہ فرض ہے. مسجد ویران ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو پرانی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے. سر درد کا بہانہ بنا کر عبادتوں سے اپنا دامن کھینچ لینے والا. ذرا دیکھو حضرت سمیہ ہے، ابو جہل جیسا گندا کمینہ شخص ایک پیر میں رسی باندھ کر اونٹ کی ٹانگ میں رسی باندھ دیتا ہے اور دوسرے پیر میں سرکار سمیہ کے رسی باندھ کر دوسرے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ دیتا ہے. دو اونٹوں کے بیچ میں عمار بن یاسر کی ماں کو کھڑا لٹا دیا جاتا ہے اور پھر وہ بدبخت دونوں اونٹوں کو دوڑا کر مصطفیٰ کے وفاداروں کی بے گلی پر پھنستا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں تو سوچئے. ایک نازک صنف نازک، ایک عورت، ایک خاتون صرف حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مکہ شریف کی تپتے ہوئی زمین پر لٹا دیا گیا. نہ صرف لٹایا گیا بلکہ دونوں ٹانگوں کو دو الگ الگ اونٹوں میں باندھ دیا گیا اور پھر ان اونٹوں کو ان کفار نے دوڑایا. ذرا یہ روح فرسا مناظر بھی دیکھیں. اونٹ جب دوڑے ہوں گے تو سیدہ سمیہ کی حالت کیا تھی. مورخ نے اتنا لکھا ہے کہ بیچوں بیچ سے سرکار سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجود ناظری کو پھاڑ کے رکھ دیا گیا. اللہ جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، چیر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا. حضرت خباب، عمر فاروق اعظم نے حضرت خباب کی پیٹھ دیکھی تو سرکار عمر نے کہا کہ خباب یہ بتائیے یہ پیٹھ پر نشانات کیسے ہیں؟ خباب نے پیٹھ پر چادر ڈال دی. ہاں آج کوئی مجھے فوٹو دکھا کہ مجھے حضرت بڑا مجمع یہ جلسہ کہاں کا ہے، کسی بڑی کانفرنس کا فوٹو دکھا کہ میں فوراً رشک سے کہوں ارے فلاں جگہ کا جلسہ ہے، بڑی اچھی تقریر ہوئی تھی، یہ تھا وہ. یہ میرا نفس ہے، مگر ہائے زندگیاں قربان ان وفاداروں پر. خباب سے عمر فاروق نے پوچھا خباب یہ پیٹھ پر نشانات کیسے ہیں؟ حضرت خباب نے چادر ڈال کے کہا عمر تم جس وقت حضور کے دشمن تھے ہم اس وقت حضور سے وفا کی قیمت چکا رہے ہیں. آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے. ہمیں اسلام آسانی سے ملا تو ہم نے قدر نہیں کی. شہادت جو ہے حقیقت پہ قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ایک تو مکے کی کپتی ہوئی رہے. جو لوگ آج کی تاریخ میں بھی مکہ گئے ان سے پوچھیں کہ کس طرح آج بھی مکہ شریف کے پتھر گرم ہیں اور ان پتھروں کو سیک کر لکڑی کے کوئلے میں وہ تپش نہیں ہوتی جو پتھر کے کوئلے میں ہوا کرتی ہے. اور اس پتھر کا کوئلہ بنا کر پتھر کو جلا کر حضرت خباب کو اس پتھر پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ خباب دائیں بائیں نہ ہو، تاکہ خباب اپنی پشت بچا نہ سکے. صحیح سلام والوں ذرا سا غور تو کرو کہ کتنی محنتیں ہیں ان کی دین کے لیے.
پیٹھ پر چھالے چھالے پڑ گئے، چربی پگھل گئی، اور اللہ کا فضل ہوا کہ چربی پگھلنے کی وجہ سے کوئلے دھیرے دھیرے کر کے بجھ گئے، لیکن ان پتھروں کی تپش کا نشان، اس آگ کا داغ ساری زندگی حضرت خباب کی پشت اقدس پر رہا۔ لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی محنت ہے۔ میں کس کس کی باتیں کروں، خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال کم و بیش آپ سے کفار مکہ نے لین دین کو روک رکھا تھا۔ شیب